علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بی ایس پولٹری کے بارے میں. اس کا انٹروڈکشن تعارف بتایا تھا کیا چیز ہے, کیوں اس کی بنیاد رکھے گی, کب رکھے گی, اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد لوگوں کی خواہش شاید میری ہی گفتگو یا ویسے لوگ پوچھ رہے تھے اگر ہم کرنے چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہ کریں. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف بتا دیتا ہوں. اس کا جاندار چیزیں بی ایس پولٹری میں جاندار چیزیں مرغی, چکن, گوشت اور انڈوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اپنا زرعی نسلیں, دوائیاں, تمام تر چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے یا مطالعہ کے لیے بی ایس پولٹری کام سر انجام دیتا ہے. جیسا کہ ایک شیڈ بنا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز ہم کام کرتے ہیں اس کی خوراک سے لے کر گوشت تک جانے کے لیے یا انڈے کا تیار ہونے کے لیے جتنے بھی پروسیس آتے ہیں یا مرغی کے تیار ہونے کے لیے کتنے بھی پروسیس آتے ہیں تو اس کو ٹیکنیشین اسسڈ طور پر بی ایس پولٹری کرتا ہے. تو اس کی دوسری بات جب بات کریں اس کا, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بھائی, تو اس کے لیے سائنس سبجیکٹ کے 50% نمبر ہونے چاہیے اور بایو کیمسٹری فزکس کا ہونا لازمی ہے. اور یہ 4 ایئر پروگرام ہے, 8 سیمسٹر ہوتے ہیں, 4 سال لگتے ہیں, 6 مہینے کا 1 سیمسٹر ہوتا ہے. اگر اس کی میرٹ کی بات کریں تو میرٹ اس کا جو آپ گورنمنٹ سیکٹر پر لے لیں, یونیورسٹیز ہیں جیسے گورنمنٹ ہیں تو ان کا 60 سے 80% ہوتی ہے. باقی اگر سیلف پہ دیکھا جائے تو تقریباً 50 سے 70 ہے. اگر لوگ کم اس میں رجحان لے رہے ہیں تو پھر 30 سے 50 بھی میرٹ پر % میرٹ آ جاتا ہے. تو یہ تمام یہ چیزیں میرٹ کے اس وقت دیکھا جاتا ہے. اگر رجحان زیادہ ہے تو گورنمنٹ سیکٹر پر بھی اس کا رجحان زیادہ ہوگا. اگر گورنمنٹ سیکٹر پر لوگوں کی لسٹ میں نام نہیں ہے تو پرائیویٹ کالجوں میں آئیں گے. جب پرائیویٹ کالجوں میں آتے ہیں تو ان کی ایک لمیٹڈ فیس ہوتی ہے, جیسے 70,000 فیس ہے ان کی, تو انہوں نے فیس تو بڑھانی ہے. اگر ان کے پاس ایک سیٹس منظور ہے, ہر یونیورسٹی ہر کالج کے پاس سیٹس منظور ہوتی ہیں, لمیٹڈ ہوتی ہیں, کوئی 30 داخلے کر سکتا ہے, کوئی 50 داخلے کر سکتا ہے. اگر وہ سیٹس اس کے پاس 50 ہے, لڑکا 70 ہے, تو پھر اس کے لیے میرٹ بنا دیتے ہیں. دوسری اگر اس کی بات کریں فیس کے لحاظ سے, اگر اس کی گورنمنٹ سیکٹر پر فیس دیکھی جائے تو اس کے تقریباً 25,000 سے 40,000 پر سیمسٹر پڑتا ہے, 1 سیمسٹر. اور اگر پرائیویٹ دیکھا جائے تو 40,000 سے 60,000 بھی ہے اور 30 سے 60,000 بھی ہے. یہ ایک آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں, ہر ایک یونیورسٹی, ہر ایک کالج کا ہر ایک سال کی الگ فیس ہوتی ہے. دوسری طرح اگر آپ کہیں کہ اس کے علاوہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ اس کی نیوٹریشن میں جا سکتے ہیں, فوڈ سائنسز میں جا سکتے ہیں, پروڈکشن میں جا سکتے ہیں, ایگری بزنس میں جا سکتے ہیں, فارماسیوٹکس کمپنی میں جا سکتے ہیں. اسی طرح کافی جینٹیکس میں جا سکتے ہیں, اجناس میں جا سکتے ہیں. اس کے آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو مینیج جو کیا جاتا ہے اس کی جاب کے لحاظ سے, آپ پولٹری فارم مینیجر سکتے ہیں, بریڈر رکھ سکتے ہیں, فیڈنگ کا کام کر سکتے ہیں, پولٹری بزنس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اس کے آپ کی جابس کے مواقع ملیں گے. جیسا کہ آپ کو عام الفاظ میں بتا دوں, ایک کمپنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, جو ہمارے قریب آگے پیچھے انہوں نے کیا کیا, میٹرک کی اس میں 50%, اپنا FSC کی اس میں 50 نمبر % حاصل ہوئے, اس کا نواز یونیورسٹی میں داخلہ ہوا, اس داخلے میں اس کو 30,000 سے 35,000 بھرتا رہا. اس نے اپنا 3.5 سال پڑھا, آخری 6 مہینے انہیں فارمر پر بھیج دیا, فارم پر جہاں شیڈ وغیرہ ہوتے ہیں مرغی پہ. وہاں اس نے دیکھا 21 سے 22 دن کا میرے خیال اس کا پیریڈ ہوتا ہے, اس کو مرغی کا ٹوٹل پیریڈ کو دیکھا. پھر انڈے والے مرغوں کو کیسے رکھا گیا. تو مرغی اگر اس کے آپ فارم میں جائیں تو ایک وہاں جتنے بھی فارمر ہوتے ہیں وہ بی ایس پولٹری سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے یہی کورس کیا ہوا, تو اس کو مینیج کرتے ہیں. اس کے نیچے لیبر کام کر رہی ہوتی ہے, وہ دیکھنا ہوتا ہے اس کو خوراک کیسے دی جا رہی ہے, کیا صحیح مقدار میں دی رہی ہے, صحیح ٹائم پہ دی جا رہی ہے اور صحیح طریقے سے دی جا رہی ہے اور صحیح روٹ سے دی جا رہی ہے. کوئی انجیکشن ہوتے ہیں, کوئی سیرپ ہوتا ہے, کوئی پاؤڈر ہوتا ہے, کوئی گولیز ہوتے ہیں, کوئی کیمیکل ہوتا ہے, تو وہ صحیح طریقے سے دی جا رہی ہے. اور جو اس کا خوراک لیول ہے, خوراک کی مقدار صحیح دی جا رہی ہے. مرغی کا وزن ٹھیک ہے, کیا اس کو کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں لگ رہی, اگر انڈا آ رہا ہے اس کا وزن ٹھیک آ رہا ہے, مرغی کا وزن ٹھیک آ رہا ہے. یہ تمام تر چیزوں کے لیے مینیج کرنے کے لیے بی ایس پولٹری کے لوگ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جب انڈسٹریز میں اگر چلے جائیں, جو میڈیسن آ کے دیتے ہیں یا مرغی کے چوزے وغیرہ دیتے ہیں, چوزوں کی بھی انڈسٹریز ہوتی ہیں, پھر ان کے ڈسٹریبیوٹر بنے ہوتے ہیں, ان کی کمپنیز ہوتی ہیں, کمپنی میں ایز اے مینیجر بھی کام کر سکتا ہے, سیلز مین کے بھی طور کام کر سکتا ہے, تو سب مینجمنٹ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. اگر بزنسوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ خود کا فارم بنا سکتے ہیں, میڈیسن کی کمپنیز بنا سکتے ہیں. اسی طرح بے شمار فائدے ہیں. اب ڈی وی ایم والا بھائی دیکھیں تو وہ بھی اسی فیلڈ میں آیا ہوا. تمام تر لوگ اس وقت بی ایس پولٹری میں جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے آٹے کے بعد تو سب سے زیادہ ہمارے گھر میں چیز استعمال کی جاتی ہے وہ یہی ہے, گوشت یا انڈا.
इन 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा घर में इस्तेमाल है। जिस चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है उसकी माशी हालात भी उसके ठीक होते हैं। जब माशी हालात इस चीज़ के ठीक हों तो लोगों का रोज़गार भी उसी में होता है। लोगों का रोज़गार होगा तो उसके बिज़नेस सर्कल भी ज़्यादा होता है, तो फिर उसमें लोग भी ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं या जॉब्स कर सकते हैं। तो ये एक इसका अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप FSC का जब रिज़ल्ट है तो उसके फ़ौरन बाद इसके दाखिले शुरू हो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको जब एडमिशन डेट आएगी कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आगाह करूँगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो मुल्तान पाकिस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS एग्रीकल्चर या BS एग्रीकल्चर की यही शोबा है BS पोल्ट्री करवा रही हैं और उनका क्या मेरिट रहा है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन से एरिया में है जो मंजूर है, जो दाखिले करवाती होती है। दूसरा, अगर आप कहेंगे तो तकरीबन 50 एक सब्जेक्ट बनता है BS पोल्ट्री का, तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको आगाह कर दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह ने के